بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ ہم نے پچھلے کچھ ویڈیو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات، فائدے، مشاہدات سنے اور جوگی اور نانا کی بھی کہانی سنی کہ نانا بھی یہی پڑھتے تھے، جوگی بھی یہی پڑھتا تھا، اور کس طریقے سے محمد رسول اللہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کس کس طریقے سے نوازا۔ مزید بتاتے ہیں علامہ صاحب کہ ابھی چند دن پہلے وہ صاحب مجھے خود ملنے آ گئے۔ میں نے اس طرح آپ کے نام خط لکھا تھا اور اپنے نانا کے حالات، جوگی کے واقعات بتائے تھے۔ اس کے بعد آپ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تھی، آپ نے مجھے ملاقات کا وقت دیا، تو میں اپنے نانا کے متعلق آپ کو مزید واقعات بتانا چاہتا ہوں تاکہ جو بھی سنیں ان کو مزید فائدہ پہنچے اور سب محمد رسول اللہ کا ورد کریں۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ مرنے سے تقریباً 2.25 سال پہلے، یعنی ان کے نانا کی وفات سے 2 سال پہلے، ایک دن میرے نانا صبح صبح اٹھے، کپڑے پہنے، تیار ہونے لگے۔ سب نے پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے، خاموش رہے، جو بھی پوچھتا خاموش رہتے، اور تیاری کر کے مجھے بھی تیار کرایا اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ فرمانے لگے یہ دیکھو وہاں جو کچھ بھی دیکھنا بولنا نہیں، اسی وقت سوال نہیں کرنا، بعد میں چاہے جتنے سوال کر لینا۔ میں ان کے ساتھ چلتا گیا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے شہر میں ایک پرانا ٹانگا اڈا تھا، اب وہاں ویرانی ہے، وہ ویران پڑا ہے، وہاں پہنچے، حالانکہ وہاں کوئی ٹانگے اور نہ ہی کوئی ٹانگوں کا وجود ہے، لیکن پہلے سے وہاں ایک ٹانگا موجود تھا۔ ہم دونوں خاموشی سے اس ٹانگے میں بیٹھ گئے۔ ٹانگے والے نے ہم سے کوئی بات نہیں کی، بس ٹانگا چلاتا گیا اور بہت تیز چلاتا رہا، اور گھوڑا ایسے تھا جیسے ہوا میں اڑ رہا تھا۔ شہر کے مختلف کونوں سے نکلتے نکلتے آخر شہر کے ہم آخر کونے میں پہنچ گئے۔ آگے کچھ لوگ تھے جیسے کہ وہ ہمارے انتظار کر رہے ہوں۔ وہ 3 تھے اور ہم 2۔ وہ 3 بھی ٹانگے میں بیٹھ گئے اور پھر ٹانگا چلتا رہا۔ آگے کھیت آ گئے اور ٹانگا چلتا رہا۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے خنود کی محسوس ہوئی اور میں نے محسوس کیا کہ میں کچھ گہرائی میں جا رہا ہوں، جیسے ڈوب رہا ہوں، اور مجھے ایک احساس سا ہوا کہ میں جھولے میں بیٹھا ہوں۔ جھولا جب اوپر جا کر نیچے آتا ہے، وہ جس انداز سے اترتا ہے، مجھے ویسے ہی محسوس ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک گرجدار آواز جو کہ سلام کی شکل میں تھی، مجھے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر چکی تھی۔ اب یہ مزید بتاتے ہیں کہ آگے کیا ہوا۔ کہتے ہیں کہ میں حیران ہوا، وہاں کائنات ہی کوئی اور تھی اور وہاں کی دنیا بھی اور تھی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہاں کا ہر شخص ایسا تھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کی 7 انگلیاں تھیں، 5 آنکھیں تھیں، 2 منہ تھے، کاندھے بھی 2 بازو بھی 2 ٹانگیں بھی 2 اور اس کا جسم بہت بڑا تھا، اتنے بڑے کہ جیسے کوئی مینار یا ٹاور ہوتا ہے۔ میں حیران خاموش اپنے نانا کے ساتھ چل رہا تھا، کیونکہ نانا کی نصیحت یاد تھی کہ نہ بولنا ہے نہ پوچھنا ہے۔ وہ 3 لوگ ہمارے آگے تھے جو ہمیں ٹانگے کے ساتھ لائے تھے، میں اور نانا پیچھے تھے۔ ہم چلتے جا رہے تھے، ایسا لگتا تھا ہم صدیوں پیچھے چلے گئے ہیں۔ میں نے دیکھا کچھ لوگ کھیتی باڑی کر رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کپڑا بن رہے ہیں، کچھ خواتین کو دیکھا وہ چرخہ چلا رہی ہیں۔ ایک چیز جو میں نے محسوس کی، ان کا رہن سہن، ان کا اٹھنا بیٹھنا ایسا تھا جیسے آج سے کوئی ہم صدیوں پیچھے چلے گئے ہیں، اور مجھے اس پر حیرت ہوئی کہ ہم کتنی دور چلے گئے ہیں۔ وہاں کے لوگوں کا لباس میں نے کتابوں میں پڑھا تھا، سنا تھا، وہی صدیوں پرانا۔ ان کی آپس میں بولی کیا تھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن یہ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ کیا بول رہے ہیں۔ کنویں سے پانی نکالنا، بیلوں سے ہل جوتنا، ہاتھ سے کپڑا بننا، ہاتھ سے روئی دھونکنا، ہاتھ کی چکی سے آٹا پیسنا، بیل کا کولو کے ساتھ تیل نکالنا، وہ پرانے طرز کے بنے ہوئے مکان، پرانے طرز کے لباس، ان کی شکلیں، ہر زندگی کا انداز پرانی طرز کا۔ ہم چلتے چلتے آگے ایک محل نما مکان میں، جو کہ بہت پرانی طرز کا لیکن نہایت عالی شان بنا ہوا تھا، سرخ اور سیاہ پتھر سے جس کا فرش بنا ہوا تھا سفید پتھر کا تھا، ہم وہاں داخل ہوئے۔ کہتے ہیں کہ ہم اس محل نما مکان میں داخل ہوئے، وہاں ہمارا استقبال ہوا، اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ان میں میرا نانا سب سے جدا اور سب سے نمایاں تھا، اور وہ سب میرے نانا کا بہت عقیدت اور احترام کر رہے تھے اور استقبال کر رہے تھے۔ میرے نانا سب سے نمایاں اور باکمال تھے۔ ایک جگہ 3 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں، 2 کرسیوں پر عجیب خلقت کے 2 آدمی بیٹھے تھے اور ایک کرسی خالی تھی۔ میرے نانا کو وہ کرسی دی گئی، میرے نانا اس کرسی پر بیٹھ گئے۔ خوبصورت پریوں کی آمد ہوئی۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ ناقوس بجا، جیسے پرانے بادشاہوں کے دور میں آواز دیتے تھے، ایسی آواز دی، اور ہر طرف سے دروازے کھلنا شروع ہو گئے۔ پریاں بہت خوبصورت لباس پہنے ہوئے ہر دروازے سے نکل کر تمام کرسیوں کے ارد گرد جمع ہو گئیں۔
تھوڑی دیر میں پھر ناقوس بجا اور پھر بہت خوبصورت جنات نوجوان کی شکل میں ارد گرد آنا شروع ہو گئے، اور ان سب کا وجود ایسے معطر اور خوبصورت تھا کہ دیکھنے والے کی عقل دنگ اور حیران رہ جائے۔ ہیرے جواہرات سے لدی ہوئی خوبصورت مخلوق تھی، پھر ناقوس بجا اور خوبصورت سی بلیاں حسن و جمال کے ساتھ، ہیرے جواہرات کے ساتھ وہاں آنا شروع ہو گئیں۔ وہ تمام پریاں اور دوسرے مخلوقات پورے کمرے میں پھیل گئے۔ بلیاں لاکھوں کی تعداد میں تھیں، نہ معلوم کتنی تھیں لیکن بہت زیادہ تھیں۔ میں خود حیران یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر ہوئی، پورا نظام خوشبودار ہو گیا، پھر ناقوس بجا اور خوشبو نکلی، اور ایسی خوشبو پھیلی کہ ہر دروازے سے منفرد خوشبو کے فوارے چلے۔ وہ خوشبو ہمارے ارد گرد محسوس ہو رہی تھی، لیکن ایسے محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے اوپر وہ خوشبو پڑتے ہی خشک ہو رہی ہے اور ایک نشان پھیلتا جا رہا ہے، اور سارا نظام معطر ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر میں خاموشی چھا گئی۔ میں انتظار کرنے لگا کہ اب نہ جانے کیا ہوگا۔ تھوڑی دیر ہوئی، پھر ناقوس بجا، اور تمام بلیاں، تمام پریاں اور وہاں موجود تمام لوگ، میرے نانا اور وہاں موجود تمام جتنی بھی مخلوق تھی، سب محمد رسول اللہ کا ورد کرنے لگے، اور بہت وجہ سے، بہت ہی انداز سے پڑھنے لگے، ایک خاص لے سے کہ نامعلوم کون سی طاقت تھی کہ جس نے مجھے مدہوش ہونے سے بچایا، ورنہ جس کیفیت سے وہ لوگ محمد رسول اللہ کہہ رہے تھے، جس کیفیت کے ساتھ محمد رسول اللہ پڑھ رہے تھے، وہ کیفیت ایسی تھی کہ ہر سننے والا مدہوش ہو جاتا۔ میں وہ سنتا رہا بہت دیر تک۔ وہ تمام مخلوق محمد رسول اللہ کی آواز بلند کرتی رہی۔ وہ دل سے نکلی ہوئی آواز تھی، وہ زبان سے نکلی ہوئی آواز تھی، وہ غیبی آواز تھی، لیکن اس خوشبو اور ماحول میں وہ آواز بہت انوکھی محسوس ہو رہی تھی، اور میں مدہوش ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر ہوئی، اس آواز کی مدہوشی سے پریاں آہستہ آہستہ گرنا شروع ہو گئیں، اور وہ گرتی گئیں، اور کوئی نورانی مخلوق تھی جو ان کو اٹھا کر دروازے کے اندر لے جاتی۔ آواز اور بڑھتی گئی، اور اس کا ترنم اور خوبصورتی، اس کے اندر وجد بڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ سب پریاں خاموش ہو گئیں، سب پریاں مدہوش ہو گئیں۔ اب وہ شہزادے گرنا شروع ہو گئے، وہ بلیاں گرنا شروع ہو گئیں، حتیٰ کہ تمام شہزادے بھی مدہوش ہو گئے، اور اس نورانی مخلوق نے انہیں بھی وہاں سے اٹھا لیا، اور بلیاں بھی اسی طرح مدہوش ہو کر گریں، اور ان بلیوں کو بھی وہاں سے اٹھا لیا گیا۔ میری عقل حیران اور پریشان تھی کہ کیا ماجرا ہے۔ اب مجھے اپنا احساس ہوا کہ میں بھی اسی طرح مدہوش ہو کر گروں گا، اور واقعی ایسا ہی ہوا کہ تمام لوگ مدہوش ہو گئے۔ اب میں اور صرف نانا باقی تھے، اور وہ آواز اپنی پوری کیفیت کے ساتھ مسلسل محمد رسول اللہ کا ورد کر رہی تھی۔ ہم دونوں سن رہے تھے۔ میں نیچے بیٹھا، میرے نانا کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب وہ سارا محل خالی تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ خوشبو، آواز، ترنم، وجدان، کیفیات، سوز وہاں موجود تھا۔ بس میں اس جگہ کا نقشہ نہیں کھینچ سکتا کہ وہ کیا تھا، کس طرح تھا، لیکن یہ سب کچھ تھا، اور آخر آواز بند ہو گئی۔ بہت دیر ہو گئی، یہ سب کچھ چلتا رہا، اور میں مدہوش سب کچھ سنتا رہا۔ اب آواز کچھ آہستہ ہونا شروع ہوئی، اور مدہوشی کم ہونا شروع ہوئی، لیکن میرے دل میں ایک بات تھی، یہ آواز ایسے ہی چلتے رہے اور یہ ساز ایسے ہی بجتا رہے، لیکن وہ ساز نہیں تھا جسے میں ساز کہہ رہا ہوں، وہ میوزک اور موسیقی نہیں تھی، کوئی غیبی آواز تھی، عرش سے آ رہی تھی، فرش سے آ رہی تھی، کہاں سے آ رہی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ آواز کم ہونا شروع ہوئی، اور کم ہوتے ہوتے بالکل بند ہو گئی۔ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میں ہوش میں آ گیا ہوں۔ اسی دوران وہ 3 آدمی جو ہمارے ساتھ آئے تھے، ہمیں تانگے میں لائے تھے، اور میرے نانا خاموشی سے ان کے پیچھے چل پڑے۔ ہم محل سے باہر نکلے، سامنے ایک اور محل تھا، اس میں گئے، اور ہر طرف دسترخوان لگے ہوئے تھے، وہی پریاں، وہی شہزادے، وہی بلیاں، سب دسترخوان پہ موجود تھے، جیسے ہمارا انتظار ہو رہا ہو۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دسترخوان کے پردے ہٹ گئے۔ عجیب لذیذ کھانے تھے جو میں نے کبھی دنیا میں اور اپنی زندگی اور شعور میں نہیں دیکھے تھے۔ کہاں سے آئے تھے، کیسے بنے تھے، ان کی لذت کیا تھی، خود میری عقل دنگ تھی۔ کھانا ایسا تھا کہ جیسے جیسے کھاتے جاؤ بھوک بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ اس میں سے ہر شخص کھانا کھاتے ہوئے مسلسل محمد رسول اللہ ہلکی ہلکی آواز میں پڑھ رہا تھا، اور ان کا پڑھنا ایسی انوکھی آواز تھی جس نے کھانے کی لذت اور بھوک کو اور بڑھا دیا تھا۔ کھانا کھا رہے تھے، کھانا کہاں جا رہا تھا کوئی بوجھ نہیں تھا، کوئی بے چینی نہیں تھی۔ بہت دیر تک کھانا کھاتے رہے، اور تھوڑی ہی دیر میں سب کھانا کھا چکے تو سب کھانے اچانک ہٹ گئے، اور بہترین انوکھے مشروبات پیش کیے گئے۔ قہوے کہوں، مشروبات کہوں، نہ جانے کیا تھے، لیکن ہر گھونٹ ایک انوکھی لذت اور سرور رکھتا تھا۔ ہر گھونٹ کے اندر ایک بے خودی تھی۔ بہت دیر تک وہ جام چلتے رہے، اس کے بعد ان سب کو اٹھا لیا گیا۔ ہم سب کے سامنے پھول رکھ دیے گئے، اور پھول رکھنے کے بعد سب نے مل کر پھر سے محمد رسول اللہ پڑھنا شروع کر دیا،
اب پڑھتے پڑھتے میں بھی مدہوش ہو گیا اور میرا نانا بھی، اور سب بھی مدہوش ہو گئے۔ میں اور میرا نانا جب ہوش میں آئے تو ہم دونوں شہر کے مشہور چوک میں کھڑے تھے۔ بہرحال یہ سفر ختم ہوا تو میں نے کہا کہ آپ مجھے سوال کرنے کی اجازت ہے۔ میرے نانا خاموشی سے چل پڑے اور میں بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ تھوڑی ہی فاصلے سے اپنے گھر پہنچے۔ میرے نانا نے کپڑے بدلے اور خوش تھے، بہت زیادہ خوش تھے، اور میں حیران۔ میں نے نانا سے سوال کیا کہ آپ مجھے اجازت ہے سوال کرنے کی؟ میرے نانا نے کہا بالکل اجازت ہے، ضرور کرو، جتنے چاہے کرو، تم نے واقعی ادب کا مظاہرہ کیا، وہاں بالکل نہیں بولے، اب جتنا چاہے بولو، جو چاہے پوچھو۔ اور مجھے میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمانے لگے میرے مکھن، کیونکہ میرے نانا مجھے محبت سے مکھن کہتے تھے، کہنے لگے یہ ایک عالم ہے، اس عالم کی مخلوق ہے، یہ عالم دنیا نہیں، چاند کا نہیں، نہ ہی جنات کا عالم ہے، یہ فرشتوں کا عالم نہیں۔ مجھے یہاں تک رسائی صرف محمد رسول اللہ پڑھنے کی برکت سے ملی ہے۔ یہ اللہ کے علم میں سے ایک عالم ہے، اور اس عالم کی مخلوقات کے آج ہم مہمان تھے۔ میں پہلے بھی کئی بار ان حضرات کی مہمانی اور کھانے کھا کر آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تمہیں بھی ان کے کھانوں میں شامل کروں اور ان کے کھانوں کی لذت چکھاؤں اور اس عالم کی سیر کراؤں۔ اور مجھ سے فرمانے لگے بات دراصل یہ ہے کہ مجھے یہاں تک رسائی محمد رسول اللہ پڑھنے کی برکت سے ملی ہے، اور اس مخلوق کا وظیفہ محمد رسول اللہ ہے۔ بس نہ یہ کماتے ہیں نہ کاروبار کرتے ہیں، سارا دن یہی کام کرتے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ کماتے ہیں اور کاروبار بھی کرتے ہیں، اور وہ بھی سارا دن یہی وظیفہ پڑھتے ہیں۔ مخلوق کے دو حصے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کماتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لیکن سارا دن یہی کاروبار کرتے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے کاروبار نہیں کرتے ہیں لیکن یہی وظیفہ پڑھتے ہیں۔ اس وظیفے کی وجہ سے انہیں رزق ملتا ہے، کھانے ملتے ہیں، پھل ملتے ہیں، ان کی بھوک مٹتی ہے، لاجواب قسم کے مشروبات ملتے ہیں، انوکھی زندگی، انوکھا رہنا سینا، خوش نمائی، دل ربائی، اور ایسا کچھ جو عقل انسانی نہ گمان کر سکے، نہ سوچ سکے، اور عقل انسانی نہ تصور کر سکے۔ ان سب کو جو کچھ ملا ہوا ہے محمد رسول اللہ کی برکت سے ملا ہے، اور مجھے بھی وہاں تک رسائی محمد رسول اللہ کی وجہ سے ملی ہے۔ میرے مکھن، میرے نانا نے ٹھنڈی سانس لی، تمہیں پتہ نہیں ہے، سارے عالم محمد رسول اللہ کے تابع ہیں، اور سارے عالم محمد رسول اللہ کے بغیر بے حیثیت ہیں۔ اللہ پاک نے کلمے کے ساتھ محمد رسول اللہ لگا کر دراصل اپنے تمام عالم کی چابی دے دی ہے۔ جس کے پاس یہ چابی ہوگی بس وہ چابی لگاتا جائے گا اور بڑھتا جائے گا۔ اب ان کے نانا کی یہ جو سفر تھا اس عالم کا، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اعتراض کریں کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ تو دیکھیں، ہماری عقل محدود ہے، علم محدود ہے، ہم مخلوقات کے بارے میں نہیں جانتے، ہم اللہ کے پوشیدہ نظام کے بارے میں نہیں جانتے، کتنے عالم ہیں، کتنی مخلوقات ہیں، کیا کیا معاملات ہیں، کس کا کیا ورد ہے، کس کا کیا طریقہ ہے، ہم نہیں جانتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے غیبی علوم اتنے ہیں کہ ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ تو جو کچھ بھی ہے الحمدللہ سب حقیقت پر مبنی ہے۔ ہمارے علم محدود ہونے کی وجہ سے ہمیں تمام باتیں ہو سکتا ہے انوکھی لگیں یا سچ نہ لگیں، لیکن بہرحال ایسا نہیں ہے۔ آپ محمد رسول اللہ کا ورد کرتے جائیے، آپ پر بھی کائنات کے راز کھلیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسے کھلیں گے کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ یہ تمام واقعات، مشاہدات، برکات علامہ لاہوتی کے کالم سے لیے گئے ہیں، اور یہ تمام ایکسپیرینسز انہوں نے ہی شیئر کیے ہیں، اور آپ سب بھی پڑھیے اور پھر اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیجیے تاکہ ہمیں بھی موٹیویشن ملے اور ہم سب بھی محمد رسول اللہ کا ورد کریں، درود شریف استغفار کے ساتھ ساتھ کلمے کا بھی ورد کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی برکات عطا فرمائے، ہم سب کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان مشاہدات سے فائدہ اٹھانے والا بنائے، اور ہمیں بھی ذکر و اذکار کی حلاوت نصیب فرمائے، برکات عطا فرمائے، مشاہدات عطا فرمائے، اور ہمیں بھی بے پناہ اپنے عجائبات سے نوازے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔